رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضرت سیدنا سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے درود پاک کی فضیلت پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے دلائل الخیرات شریف۔ اس کو لکھنے کی وجہ یہ بنی کہ ایک مرتبہ آپ کہیں جا رہے تھے، نماز کا وقت ہوا، وضو کی حاجت پیش آئی اور آپ نے دیکھا سامنے کنواں ہے، لیکن کنویں پر کوئی ڈول رسی وغیرہ نہیں ہے، پانی نکالنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ وضو کیا جائے اور نماز پڑھی جائے۔ آپ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ ایک بچی نے دیکھا اور پوچھا کہ حضرت آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ بچی نے کہا جب یہ تو اس سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں ڈول اور رسی دیکھ رہا ہوں تاکہ پانی نکال سکوں اور وضو کر کے نماز پڑھ سکوں۔ تو اس بچی نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں سلیمان جزولی ہوں۔ تو بچی نے کہا اچھا وہ سلیمان جزولی کہ جس کی ولایت کے ڈنکے بج رہے ہیں، جن کے ولی ہونے کی شہادتیں دی جا رہی ہیں، ولایت کے بارے میں جن کا مشہور ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اچھا وہ سلیمان جزولی، تو کیا آپ بغیر ڈول اور رسی کے پانی نہیں نکال سکتے؟ حیران ہوئے اور پھر اس بچی نے کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد اپنا دعا یعنی دھوپ اس کنویں میں ڈالا اور پانی ابلتا ہوا کنویں کے کنارے تک آ گیا۔ آپ نے پانی لیا اور وضو کیا اور نماز پڑھنے کے بعد اس بچی سے اصرار کر کے پوچھا کہ آپ کیا پڑھتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ قوت طاقت عطا فرمائی ہے؟ بچی کہنے لگی کہ میں ہر وقت کثرت کے ساتھ کریم آقا مدینے والے مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتی ہیں۔ تو آپ نے پھر یہ عہد کر لیا سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ اب میں درود پاک کے فضائل پر ایک کتاب لکھوں گا۔ تو اس وقت آپ نے یہ کتاب لکھی جس کا نام ہے دلائل الخیرات شریف۔ بہت کمال کی کتاب ہے، جسے عربی پڑھنی آتی ہو وہ ضرور پڑھے۔ اس کے پڑھنے سے عشق مصطفیٰ سینے کے اندر آتا جاتا ہے، اور اگر کسی کو اس کا ترجمہ بھی سمجھ میں آتا رہے نا تو وہ پڑھتے پڑھتے جھوم رہا ہوگا۔ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس قدر اور اس انداز میں اور اس کیفیت میں یہ کتاب لکھی ہے کہ شخص پڑھتا جاتا ہے اور جھومتا جاتا ہے اور اس کے سینے میں عشق مصطفیٰ آتا جاتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں جتنا زیادہ ہو سکے درود پاک پڑھا جائے۔ اللہ پاک ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک پارہ 4 کی پہلی آیت کریمہ ہے، یہ ارشاد فرمایا کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکتے، بر کو نہیں پا سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم رب کی بارگاہ میں
اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کرو. وما تنفقوا من شیء، اور جو تم خرچ کرتے ہو فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کو جانتا ہے. یہاں پر جاننے سے مراد کہ اللہ پاک کے علم میں ہے، اللہ پاک کے علم و قدرت میں ہے. اس میں کہیں یہ قید نہیں ہے کہ آپ سب کے سامنے خرچ کرو گے تو اللہ جانے گا، یا تم چھپ کے کہیں خرچ کرو گے تو اللہ جانے گا، ایسا کچھ بھی نہیں. تو جہاں کہیں خلوت و جلوت میں لوگوں کے سامنے یا باطن میں چھپ کر رب کی بارگاہ میں کوئی خرچ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اس آیت کریمہ میں لن تنالوا البر، کہ تم ہرگز بر کو نہیں پا سکتے. علماء مفسرین نے اس پر کلام کیا ہے. البر، بر کا مطلب کیا ہے؟ اس پر ترجمہ کرنے والے مترجمین یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ بھلائی کو نہیں پا سکتے، لیکن مفسرین نے اس پر یہ بات بھی لکھی ہے تفسیر تبری کے اندر کہ وہ فرماتے ہیں بر سے مراد جنت ہے. بر کا مطلب جنت ہے. اب ترجمہ کیا بنے گا کہ تم ہرگز جنت کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو. اور اس کے علاوہ تفسیر بیضاوی کے اندر یہ لکھا کہ یہاں بر سے مراد رحمت بھی ہے اور اس سے مراد رضا بھی ہے، اللہ کی رضا. تو اب ترجمہ یہ بنے گا کہ تم ہرگز رحمت کو نہیں پا سکتے. اور اگر دوسرا ترجمہ کیا جائے تو پھر ترجمہ یہ بنے گا کہ تم ہرگز اللہ کی رضا کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اگر پہلا معنی لیا جائے تو مطلب ہم جنت کو نہیں پا سکتے، تو بہت شارٹ سا ہمیں فارمولا مل گیا کہ جس میں ہم جنت کو حاصل کر سکتے ہیں. اور وہ کیا طریقہ ہے؟ اپنی پسند کی چیز رب کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں. احادیث میں بھی اس کی ترغیب ہے. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. میرے کلمہ کا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی ایک کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے کہ جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. اب اگر کوئی، بلکہ ہم جو ابھی سن رہے ہیں بیان ہو رہا ہے، اور اگر دنیا والے سارے صرف اس ایک حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیں، اس ایک حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیں، تو معاشرہ برائیوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جائے گا. اب ہم اس حدیث پر اگر کلام کریں، ذرا غور کریں کہ ہم اپنے بھائی کے لیے کیا چیز پسند کرتے ہیں اور ہم اپنے لیے کیا کچھ پسند کرتے ہیں. کیا ہم نے کبھی ایسا پسند کیا کہ کوئی ہمیں گالی دے؟ ہمیں پسند ہی نہیں ہے. تو پھر ہمیں یہ کیسے پسند ہو سکتا ہے کہ ہم کسی اور کو گالی دیں؟ اب اپنے لیے تو یہ پسند ہے کہ کوئی ہمیں گالی نہ دے، تو دوسرے مسلمان کے لیے بھی، اپنے بھائی کے لیے یہ پسند ہونا چاہیے کہ اس کو بھی کوئی گالی نہ دے، ہم بھی نہ دیں. ہمیں یہ کیسے پسند ہو سکتا ہے کہ ہماری بہو، بیٹی، بہن کو کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے غلط نظر سے؟ جب ہمیں یہ بات پسند نہیں ہے تو ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ ہمیں جو چیزیں پسند ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کریں. ہمیں یہ پسند ہے کہ کوئی ہم سے جھوٹ نہ بولے، تو اپنے بھائی کے لیے بھی یہ پسند کرے کہ اس سے بھی کوئی جھوٹ نہ بولے. ہمیں یہ پسند ہے کہ ہمیں کوئی دھوکہ نہ دے، تو اپنے بھائی کے لیے بھی یہ پسند ہونا چاہیے کہ اس کو کوئی دھوکہ نہ دے. ہمیں اپنے لیے یہ پسند ہے کہ ہمارے گھر کے آگے صفائی ستھرائی رہے، تو اپنے بھائی کے لیے بھی یہ پسند ہونا چاہیے کہ اس کے گھر کے سامنے بھی صفائی ستھرائی رہے. ہمیں اپنے لیے یہ پسند ہے کہ ہم اچھا اچھا کھانا کھائیں، تو اپنے بھائی کے لیے بھی یہ پسند ہونا چاہیے کہ اس کو بھی اچھا اچھا کھلائیں.
ہم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں کہ ہماری زمین پر کوئی قبضہ نہ کرے، تو اپنے بھائی کے لیے بھی یہ پسند ہونا چاہیے کہ اس کی زمین پہ کوئی قبضہ نہ کرے۔ ہمیں اپنے لیے یہ پسند ہے کہ ہماری گاڑی کے سامنے اچانک کوئی نہ آئے، تو اس کے لیے بھی یہ پسند ہونا چاہیے کہ اس کی گاڑی کے سامنے بھی ہم اچانک سے نہ آ جائیں۔ اب ہم اس پر صرف غور کرتے چلے جائیں کہ ہمیں جو چیز اپنے لیے پسند ہے تو کیا ہمیں اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند ہے کہ نہیں ہے؟ بعض دفعہ تو رشتہ داریوں کے اندر اتنی دراڑیں آ جاتی ہیں کہ دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کرے اس کے اوپر کوئی عذاب ہی آ جائے۔ اب ذرا یہیں پر اسی حدیث پر غور کیا جائے، کیا ہم اپنے لیے یہ پسند کریں گے کہ ہمارے اوپر عذاب آئے؟ اگر ہم یہ اپنے لیے پسند نہیں کر رہے تو اپنے بھائی کے لیے کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ اپنے لیے تو یہ پسند ہے کہ ہمارے اوپر کوئی عذاب نہ آ جائے، تو اپنے بھائی کے لیے کیوں پسند کر رہے ہیں؟ ہمارا مال غصب ہو گیا ہے اور ہمیں مل نہیں رہا، تو ہم اپنے بھائی کے لیے کیسے پسند کر سکتے ہیں کہ اس کا مال غصب ہو جائے؟ صرف یہ ایک حدیث پاک، اس پر عملی طور پر ہم لوگ عمل کرنا شروع کریں تو میرا خیال ہے زمانے کی ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ میں اور آپ میں سے کوئی بھی یہ پسند نہیں کرے گا روڈ کے درمیان میں اپنی گاڑی ایسے بیچ میں کھڑی کر کے چلا جائے۔ جب ہم نہیں پسند کر رہے اپنے لیے تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی نہ پسند کریں۔ ہم گاڑی چلاتے ہوئے جا رہے راستے میں کیچڑ ہے، ہم اپنے لیے یہ پسند نہیں کر سکتے کہ ہم پیدل ہوں اور کوئی گاڑی والا زور سے گزر جائے اور چھینٹے اڑاتا ہوا جائے اور ہمارے کپڑوں پر گرے یا ہمارے چہرے پر آ جائے، ہمارے کپڑوں پر صرف گر جائے۔ اگرچہ ہمارے کپڑے گندے ہوں، ہمیں پھر پسند نہیں ہوگا کہ اس کی گاڑی سے اڑنے والے چھینٹے ہمارے اوپر گرے۔ تو ہم بھی جب گاڑی کے اندر جا رہے ہوں تو ہم یہ غور کریں کہ پانی آ گیا ہے، ذرا آہستہ سے گزریں تاکہ ہمارے بھائی کے اوپر بھی چھینٹے نہ گر جائیں۔ بلکہ ایک مقام پر یہ روایت موجود ہے، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کون سا بندہ؟ وہ بندہ کہ لا یأمن جارہ ببائقہ، کہ وہ شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ کامل مومن ہونے کی نشانی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک ہمیں بتایا کہ اگر آپ نے کھانا کھایا ہے، اگر گوشت تناول کیا ہے، گوشت کھایا ہے، تو اگر اس کے ریشے دانتوں میں پھنس گئے، اس ریشے کو نکالنے کے لیے گھر کے باہر کھڑے ہو کر دانتوں میں ایسے خلال نہ کیا جائے کہ کہیں دوسرا مسلمان غریب دیکھ کر اس کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ اس نے گوشت کھایا اور ہم نے اب تک گوشت دیکھا نہیں ہے۔ ہمیں تو اتنا حکم مل رہا ہے، تو اگر ہم صرف اسی حدیث پاک پر، کامل مومن ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کر رہے ہیں وہ کسی مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کریں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے اس کے لیے پسند نہ کرے؟ تو ہونا یہ چاہیے کہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسرے کے لیے پسند کریں۔ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اتنا سارا نفع مل جائے، اور جب ہم کسی غریب سے کوئی چیز خریدنے لگتے ہیں تو اس سے بھاؤ توڑ توڑ کے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کم سے کم، بلکہ جتنی خرید پر لے کر آیا اس سے بھی کم میں یہ ہمیں دے دیں۔ ہم جو بڑے عجیب طرح کی سوچ اور ہماری فطرت ہوتی جا رہی ہے، ہم برانڈ کی کوئی چیز لینے کے لیے چلے جائیں یا جو کمپنی کروڑوں اربوں کا کام کر رہی ہے اس کے پاس چیز لینے چلے جائیں، اس نے جو اس ٹائم ٹھپا لگا
چیز ہے، ہم 4,999 بھی نہیں کروائیں گے، بلکہ 5-10 روپے اور اوپر دے کر جائیں گے، ہم تو بڑے بادشاہ بندے ہیں۔ لیکن کب کسی غریب سے ٹھیلے پہ کوئی چیز لے رہے ہوں گے نا، وہ اگر 100 روپے کی کلو دے رہا ہو، ہم اس میں سے بھی کہتے ہیں کہ 10 روپے 20 روپے کم ہو جائیں۔ اگر چیز اچھی دے رہا ہے، وہ آپ کو بہترین دے رہا ہے، جہاں 5,000 جو اربوں کا کام کرتی ہے کمپنی، کماتی ہے، پروفٹ لیتی ہے، اس کو تو ہم بغیر کسی ہیل و حجت کے، بغیر کسی کام کے، بغیر کسی بحث کے ہم اتنے پیسے دے کر آتے ہیں، تو جو غریب بیچ رہا اس کو ہم 10 روپے اوپر دے دیں گے، کیا ہو جائے گا؟ یہیں پر نفع کی اسی حدیث کو پھر سامنے رکھ کے ہم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمیں اچھا پروفٹ ملے، تو اپنے مسلمان بھائی، غریب بھائی کے لیے بھی یہ پسند کرے نا کہ اس کو بھی پروفٹ مل جائے تھوڑا سا۔ تو اگر ہم اسی ایک حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیں تو معاشرہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ اصل میں اب یہ ہمارے گناہوں کا ہی نتیجہ ہے کہ ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ایک وقت ہوتا تھا کہ جب کبھی محلے میں کسی کونے میں کہیں پر کسی 5ویں 6ٹھی گلی کے اندر فوتگی کا پتہ لگتا تھا نا، تو ہم یہاں گھر میں بیٹھ کے افسردہ ہو جاتے تھے، ہمیں خوف آتا تھا۔ لیکن اب تو جنازے میں کھڑے ہوتے ہیں، جنازہ جب تک شروع نہیں ہوا تب تک آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور باتیں کرتے ہوئے ہنس بھی رہے ہوتے ہیں، جنازہ سامنے رکھا ہے، لیکن ہمیں کوئی خوف نہیں آتا۔ بے حسی اس قدر ہو گئی ہے کہ ہمیں خوف نہیں آ رہا ہوتا، تو جب ہم کسی سے کوئی چیز لینے کے لیے جاتے ہیں، اس کو توڑ توڑ کے کہ بس یہ کسی طرح جو نا ہمیں اتنے میں دے دیں۔ اگر ہم صرف اسی ایک حدیث کو لے لیں اور پھر وہ ترجمہ اپنے پیش نظر رکھیں کہ جو تفسیر طبری کے اندر موجود ہے، لا یؤمن والی جو حدیث پاک ہے، لن تنالوا البر، البر سے مراد جنت ہے، کہ تم ہرگز جنت کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اب جنت پانے کے لیے اگر جنت کو پڑھنے جائیں نا، تو جنت کتنی خوبصورت ہے۔ جنت کو جب پڑھنے بندہ بیٹھتا ہے نا، تو دل کر رہا ہوتا ہے کہ بس آج ہی اس دنیا سے جائیں اور جنت میں پہنچیں۔ جنت کی ایک چھوٹی سی جھلک میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جنت کے اندر مومن بندے کو اللہ پاک وہ مقام عطا فرمائے گا کہ اس کے لیے حوریں ہوں گی، جو اللہ کا محبوب بندہ ہوگا، اللہ کا برگزیدہ محبوب بندہ، پسندیدہ بندہ ہوگا، تو اس کے لیے جنت میں جو اس کے محلات ہیں، ان محلات میں سب سے اوپر والا جو بالائی خانہ ہے، سب سے اوپر والا جو ہاؤس ہوگا اس کا، اس کے اندر ایک حور موجود ہوگی۔ یہ محبوب بندہ جب اس بالائی خانے میں جانے لگے گا، اللہ تبارک و تعالی 4,000 کنیزوں کو یہ حکم فرمائے گا کہ اس حور کو سنوارو اور اس کے بالوں کو معطر کرو، اور جب یہ محبوب بندہ اس بالائی خانے میں پہنچے گا تو 4,000 کنیزیں اس حور کو سنوار چکی ہوں گی اور وہ پھر اس کے پاس پیش کی جائے گی۔ اللہ کی جناب سے مومن بندے کو، محبوب بندے کو اللہ تعالی اتنا کچھ عطا فرمائے، اور ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے اتنا بھی کر لیں کہ جو چیز ہمیں پسند ہے اس کے لیے پسند کر لیں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو شکر بڑی پسند تھی، آپ شکر خرید کے تقسیم کیا کرتے تھے، بانٹتے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ اتنا سارا یہ جو شکر ہی صرف بانٹ رہے ہیں، آپ اس کی جگہ اس کے پیسے بھی تقسیم کر دیں، پیسے تقسیم کر دیا کریں۔
تو آپ نے پھر سامنے سے یہ آیت پڑھی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز بھلائی کو، جنت کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ تو مجھے شکر بڑی پسند ہے، میں شکر تقسیم کرتا ہوں۔ بلکہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے باغات تھے، ان باغات میں ایک کنواں، پھل، مختلف طرح کی چیزیں ان کے پاس موجود تھی، ان میں سے جو سب سے زیادہ پسندیدہ تھی ان کے نزدیک وہ انہوں نے رب کی بارگاہ میں خرچ کر دی، مومن بندوں کے لیے وقف کر دی کہ یہ مجھے بڑی پسند ہے۔ تو اگر ہم صرف ایک اس روایت کو لے لیں، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ مومن بندہ اپنے لیے جو پسند کر رہا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ آپ دیکھیں نا، ہمارا دل نہیں کر رہا ہوتا کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں، بھاگ جاؤں، جلدی میں پہلے پہنچ جاؤں، یا میرا نمبر جلدی سے آ جائے اور مجھے جو نا یہ چیز مل جائے۔ تو اپنے مومن بھائی کے لیے کیوں نہیں پسند کرتے کہ یار چلو تھوڑا سا اس کو بھی مل جائے، پہلے جلدی وہ چلا جائے، وہ فارغ ہو جائے جلدی سے۔ ہم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں کوئی بندہ مجھ سے بدگمانی نہ کرے، اور ہم ہی اپنے بھائی کے لیے بدگمانی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ فون کیا، فون نہیں اٹھایا تو ہم کہتے ہیں کہ بڑا آکڑ خان ہو گیا جی، فون ہی نہیں اٹھاتا، بیل جا رہی ہے، بیل بج رہی ہے، فون ہی نہیں اٹھا رہا۔ تو پتہ لگ بھی رہا ہوتا ہے بعض دفعہ نہیں بھی پتہ لگے، جتنا زیادہ ہو سکے اتنا ہی زیادہ حسن ظن رکھا جائے۔ ہمیں تو یہی حکم ہے نا کہ سامنے والے پر بدگمانی نہیں کرنی۔ تو جب ہم اپنے لیے یہ پسند کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی بدگمانی نہ رکھے، تو ہم اپنے بھائی کے لیے بدگمانی کیوں رکھتے ہیں؟ ہماری کوئی غیبت نہ کرے، ہمیں یہ پسند ہے، ہم اپنے بھائی کی غیبت کیوں کرتے ہیں؟ غیبت کرنے والا بعض دفعہ یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تو سچ بیان کر رہا ہوں، اس کے اندر عیب ہے۔ تو غیبت کہتے کسے؟ غیبت کہتے ہی سے کہ اگر کسی میں کوئی عیب ہو اور پھر اس کی غیر موجودگی میں کسی دوسرے کے سامنے بیان کیا جائے اور اس کو پتہ لگے گا تو اس کو دکھ ہوگا، اس کو برا لگے گا، اس کی دل آزاری ہوگی، پھر بھی اس کا عیب دوسرے کے سامنے بیان کیا جائے۔ چند رخصتیں ہیں وہ الگ ہے، لیکن بتانا میں یہاں پر یہ چاہتا ہوں کہ جہاں ہم اپنے لیے یہ پسند کر رہے ہیں کہ کوئی ہماری غیبت کرے، تو پھر ہم دوسرے کی غیبت کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ غیبت اتنا خطرناک قسم کا گناہ ہے، حرام ہے، حرام اور حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور اس قدر ہمارے معاشرے کے اندر یہ عام بھی ہے، دو بیٹھتے تو تیسرے کے بارے میں بات ہوتی ہے، چار اکٹھے ہوں گے تو پانچویں کسی کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی، اور عیوب بیان۔ بعض تو اس قدر اپنے ذہن کو تیار کر کے بیٹھے ہیں کسی نہ کسی طرح ہمیں کسی کا عیب پتہ لگے، ہم دوسرے کے سامنے بیان کریں، اور پھر اسٹو میں لگے رہتے ہیں کہ اب مجھے اس کا عیب پتہ لگ گیا نا، کہ کبھی موقع ملے گا تو پھر دیکھنا اس کو میں کیسا ذلیل کرتا ہوں۔ آپ صرف اسی حدیث پاک کو پھر سامنے رکھیں کہ ہم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں کہ ہماری کوئی نازیبا بات کسی کو پتہ لگ جائے اور وہ ہمیں چار بندوں کے درمیان بٹھا کر ذلیل کرے۔ ہمیں پسند ہے؟ نہیں پسند تو اپنے بھائی کے لیے کیسے پسند کرتے ہیں؟ ہم نے اپنے بھائی کے لیے یہ چیز کیسے پسند کر لی؟ ہم اپنے لیے تو اچھا مال لینے کی کوشش کریں، اور دوسرے کو جب دینے کی باری آئے کہ یار یہ بھی چلنے دو، یہ بھی جانے دو، یہ بھی جانے دو، اپنے لیے تو اچھا پسند کریں، دوسرے کے لیے اچھا پسند نہ کریں۔ کھانے کی چیز ہو، پہننے کی چیز ہو، استعمال کی چیز ہو، جب ہم اس حدیث کو سامنے رکھتے ہیں تو اس سے سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے، ہمارے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ جب دل کی صفائی ہوتی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے راستے صاف کرتا جائے گا۔ ایک مرتبہ
اور اس نور سے مجھے وہ بات یاد آئی کہ جنت کی اتنی نعمتیں ہیں، بہت زیادہ نعمتیں ہیں کہ وہاں پر جو محلات ہوں گے، جو خادمین ہوں گے، اور خادمین کے لیے بڑے بڑے خیمے لگے ہوں گے. کتنا بڑا خیمہ؟ جو 24 میل کے فاصلے پر محیط ہوگا. 24 میل تقریباً 48 کلومیٹر اتنا بڑا خیمہ ہوگا. اور اونچا کتنا ہوگا؟ 60 میل جتنا اونچا ہوگا. اس میں بڑے بڑے تخت لگے ہوں گے، تخت بچھے ہوئے ہوں گے، ان میں خادمین رہ رہے ہوں گے. اور جب آپ بندہ اس میں جائے گا، اس میں جا کر وہاں کے تخت پر بیٹھے گا، تو جیسے ہی تخت پہ بیٹھنے لگے گا تخت نیچے آ جائے گا. تخت پر بیٹھ جائے گا، جتنی اس کی مرضی ہوگی اتنا اونچا چلا جائے گا. یہ نعمتیں بتا رہا ہوں. اب جو یہ نعمتیں کس کو مل رہی ہیں؟ جو عام بندہ ہے. خاص کی بات نہیں کری، جو عام بندہ ہے، عام. اور جو خاص ہوگا اس کے لیے پتہ کیا ہوگا؟ اس کے لیے تو یہ ہوگا کہ وہ رب کا دیدار کرتا رہے گا، اور وہ رب کے دیدار میں اتنا مستغرق ہو جائے گا، اتنا غرق ہو جائے گا کہ اس کو یہ ساری کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے. کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں. تو اس لیے یہ روایت ہمارے سامنے موجود ہو. ہم اپنے لیے جو پسند کر رہے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کریں. اگر ہم قرآن پڑھیں نا تو ہمیں قرآن سے باتیں پتہ لگتی رہیں. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. ایک وہ دن ہوگا کہ سارے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، لیکن دوست کون ہوگا؟ الا المتقین. جو پرہیزگار ہوں گے، مومن ہوں گے، وہ ایک دوسرے کے دوست ہوں گے. اور پھر کیا بندے کو کیا کچھ ملتا جائے گا، اور کیا کہا جائے گا؟ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. اے میرے بندو، آج کا تو دن وہ دن ہے کہ تمہیں کوئی نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. اور پھر کیا انعامات ملیں گے؟ ادخلوا الجنہ انتم وازواجکم، کہ تم بھی جنت میں چلے جاؤ اور تمہاری بیویاں جنت میں چلی جائیں. اور پھر کیا ہوگا؟ یطاف علیہم بصحاف من ذهب واکواب، کہ ان کے پاس بار بار ان کو سونے کی تھالیوں کے اندر جام رکھ رکھ کے دیا جائے گا. کتنا کچھ رب ہمیں دے. ہمیں یہ سب کچھ پسند ہے تو ہم اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں. ہم اپنے ذمہ دار ہیں اور اپنے ساتھ جو بیٹھنے والا اس کے بھی ذمہ دار ہے. اس کے بھی حقوق ہمارے اوپر ہو جاتے ہیں. ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، کسی مسلمان کو بولے آئے جی نماز پڑھنے چلتے ہیں، پیار محبت کے ساتھ آئے جی نماز پڑھنے چلتے. ہمیں یہ پسند ہے کہ ہم نمازی بن جائیں، تو ہمیں یہ بھی پسند ہو کہ ہمارا مسلمان بھائی بھی نمازی بن جائے. ہمیں یہ پسند ہے کہ ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں، تو ہمیں یہ بھی پسند ہو کہ ہمارا مسلمان بھائی بھی قرآن پڑھنے والا بن جائے. تو صرف یہ ایک روایت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے فرمان بہترین سے بہترین ہے، سارے بہترین ہیں. صرف یہ ایک فرمان، اس پر عمل کرنا شروع کریں تو ہمارا کوئی مسلمان بھائی بھوکا نہیں سوئے گا. ہمارا کوئی مسلمان بھائی بغیر کپڑوں کے نہیں ہوگا. ہمارا کوئی مسلمان بھائی مقروض نہیں ہو سکتا. ہمارا کوئی مسلمان بھائی بے گھر نہیں ہو سکتا. ہمارا کوئی مسلمان بھائی تنگیوں، پریشانیوں، مصیبتوں میں مبتلا نہیں ہو سکتا. جب ہم اپنے لیے نہ کوئی پریشانی پسند کرتے ہیں، نہ مصیبت پسند کرتے ہیں، نہ تکلیف پسند کرتے ہیں، تو یہی ساری کی ساری چیزیں ہم اپنے بھائی کے لیے کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ تو جو ہمیں پسند وہ اس کے لیے پسند ہے. یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ جو ہمارے دل کو اچھا لگتا ہے ہم اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.